ہفتے قبل نگراں وفاقی کابینہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کی منظوری دی۔ اطلاعات ہے کہ منصوبے پر امریکی پابندیوں سے استثناء کا انتظام کرا جا رہا ہے۔ تاہم اسحاق ڈار کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ منصوبہ ایک مرتبہ پھر جیو پالیٹکس کا نشانہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ SIFC کی چھتری تلے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق منصوبوں کی تکمیل عرب ممالک کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب کر رہی ہے۔ اس میں اسحاق ڈار کی سفارتکاری کا بھی بہت اہم کردار ہوگا۔ پاکستان کو درپیش سفارتی چیلنج، اس نئی حکومت کے سامنے ان سفارتی چیلنج نبردآزمہ ہونے کا کیا راستہ ہے، ان تماموں پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سابق سفارتکار، امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو ہماری نئی حکومت آئی ہے، یہ ایک الیکشنز کے بعد آئی ہے، چاہے وہ اس کو ہم کنٹروورشل کہیں یا نہ کہیں، لیکن دنیا ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے۔ اس حکومت کے خارجہ محاذ پر سب سے سیریس چیلنجز کیا ہیں؟ پہلے تو کامران میں یہ کہوں گی، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں انگریزی میں، آل فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم، یعنی کہ خارجہ پالیسی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو سب سے اہم چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ معاشی چیلنج ہے، اور جب تک ہم اس کو ٹھیک طرح سے ایڈریس نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت افیکٹو ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایک آپ کے گھر پہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسی کی پھر عکاسی ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی خارجہ پالیسی میں۔ مگر جس طرح سے آپ نے شروع میں کہا کہ جو ایجنڈا ہے فارن پالیسی ایجنڈا چیلنجز کا، وہ یہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے امریکہ اور چین کے ساتھ۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیلنج کیا ہے، میرے لیے تو جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے وہ چین ہے، اور چین کے ساتھ ہم سیکنڈ فیز آف سی پیک میں داخل ہو گئے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس کو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ رکھا جائے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ کوئی منفی اثر پڑے ہمارے تعلقات چین کے ساتھ۔ پھر یہ کہنا کہ جی ہمیں بیلنس کرنا ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، میں سمجھتی ہوں یہ پاسچر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہنا، ڈکلیریٹری پالیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری ترجیح چین ہے، امریکہ نہیں ہے اس وقت۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہمیں ری سیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں تو اب انتخابات کا سیزن ہے۔ تو جب تک یہ انتخابات نہیں ہوتے اور ایک نئی وہاں ایڈمنسٹریشن نہیں آتی، تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان امریکہ کے درمیان تعلقات میں کوئی میجر انیشیٹو ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک صدر بائیڈن کا تعلق ہے، جس آپ نے تذکرہ کیا، صدر بائیڈن کا تو لگتا ہے کہ کوئی بلائنڈ سپاٹ ہے پاکستان کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی پچھلے اپنے پورے ٹینیور میں، میں کہوں گی کوئی دلچسپی نہیں لی انہوں نے پاکستان میں۔ ان کے جو ہیں اوفیشلز، ہاں ان کے وزٹس ہوتے رہے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس انگیج نہیں رہا پاکستان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی چیلنج ہوگا امریکہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس کو انگیج کرتی ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے، سابق صدر ٹرمپ، وہ اس کی واپسی ہو سکتی ہے، he could be the president again, so we should be prepared for that۔ یہ فرمائیے گا کہ ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو انیشیٹو ہوتے ہیں، کچھ پیش قدمی ہوتی ہے بھارت کے حوالے سے، اب چاہے اس کے جو بھی انجام نکلے، لیکن تمام جو کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوئی تھی اور نون لیگ کے دور میں ضرور ہوتی ہے، اور اپنی واپسی کے بعد سے ایک بار پھر نواز شریف صاحب بہت پرزور طریقے سے کہتے رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے پراسپیکٹس کتنے ہیں اس نئی ایڈمنسٹریشن میں، اس نئی حکومت کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، اس پہ بھی میں یہ کہوں گی کہ بھارت کے جنرل الیکشنز ہیں ڈیو اپریل مئی میں، تو پہلے تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ انتخابات کون جیتتا ہے، کون سی حکومت آتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی سفارتی موو ہو سکتی ہے۔ اور اس پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی۔ اگر پاکستان چاہتا ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ، جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے، تو اس کی ریسپراسٹی ہونی چاہیے بھارت کی طرف سے بھی۔
بھارت کو بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کو کی بھی ضرورت ہونی چاہیے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو پاکستان کے ساتھ. اس لیے کہ یک طرفہ تو دیکھیں ڈپلومسی میں یک طرفہ کچھ نہیں چلتا ہے, لیکن آبسٹیکل ضرور ہیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کو بھی اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور وہ آبسٹیکل آپ کو معلوم ہے, آبسٹیکل یہ ہے کہ ہندوستان نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اب بائیلیٹرل ڈائلاگ میں کشمیر کبھی بھی ایجنڈا پہ نہیں ہوگا. وہ کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے, اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل سے انہوں نے ہٹا دیا ہے کشمیر کو ان کی طرف سے. سو پاکستان کے لیے تو پھر یہ چیلنج یہی ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان اپنا جو اصولی موقف ہے اور ایک لیگل موقف ہے پاکستان کا بیسڈ آن لا اینڈ لیگلٹی, کیسے پاکستان ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائے ہندوستان کے ساتھ بغیر کمپرومائز کیے ہوئے اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ جو ہے پاکستان کا کشمیر پہ. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے وہ اسپیس ڈھونڈی جائے جس میں کہ ہم کمپرومائز بھی نہ کریں اور کوئی فارورڈ موومنٹ بھی کریں, اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت تو ہے. آخر دونوں نیوکلیئر نیبرز ہیں, اور ایک ہمیشہ جو بہت بڑا چیلنج ہے جی وہ ہے افغانستان کے ڈپلومسی سے یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم کچھ اس میں بہتری لا سکتے ہیں پیور ڈپلومسی کے ذریعے, کیا یہ ممکن ہے جبکہ ہم نے ابھی تک ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے افغانستان کو آفیشلی؟ دیکھیے ڈپلومسی کے علاوہ تو کوئی چوائس نہیں ہے نا, لیکن یہ واقعی بہت ہی کمپلیکس چیلنج ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا کہ پاکستان کی جو پہلے کنسیلیٹری پالیسی تھی افغان طالبان کی طرف وہ تبدیل ہو گئی ٹورڈز جس کو میں کہتی ہوں کوئرسو پالیسی, جس میں کہ ہم نے کچھ ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ریسٹرکشنز لگائیں, پھر ہم نے جو یہاں لیگلی ریزائڈنگ افغان نیشنلز تھے ان کو یہاں سے واپس بھیجا ان کے ملک, اور ساتھ ساتھ آئی تھنک ڈکلیریٹری لیول پہ بھی آپ نے سنا کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرز ہیں انہوں نے کتنی تنقید کا نشانہ بنایا افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے ایشو پہ. تو یہ تو ایلیمنٹس تھے کوئرسو اپروچ کے. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ آیا اس کوئرسو اپروچ سے ہمیں کچھ نتیجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ابھی تک تو مجھے کوئی اس کے اثرات نہیں نظر آتے, لیکن یہ واقعی ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان اپنا بارڈر سیکیور کرے اور ٹی ٹی پی کے جو کراس بارڈر اٹیکس ہیں ان کو کس طرح سے رکوایا جائے افغان طالبان کی تعاون سے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان ایک برانڈ نیو فارن منسٹر کے ساتھ نئی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا اس سے پہلے ایکسپیرینس ہمیشہ کا خزانے کا رہا ہے, لیکن بہرحال وہ موسٹ انفلوئنشل فگر ہیں نواز شریف صاحب کے بعد, یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این میں, اور نواز شریف صاحب کی ان کو بڑی قربت ہے. وزارت خارجہ ان کو ملی ہے, انہوں نے لی ہے. ایز اے انڈیویجول اور جو پروفائل ہے ڈار صاحب کا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا ان چیلنجز کو میٹ کرنے میں, اور اس میں کتنا ان کا اپنی اسکلز یا ان کے اپنی امتحان کس حد تک ہوگا؟ دیکھیں, اول تو یہ چیز ہمیں ریکگنائز کرنی چاہیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اس میں کوئی ابرپٹ ڈپارچر نہیں ہوتا ہے, چاہے حکومت جو مرضی آ جائے, لیکن جو کنٹینیوٹی رہتی ہے, تسلسل رہتا ہے, وہ بڑا obvious ہے, بیکاز ہمارے جو پوزیشنز ہیں مختلف ایشوز پہ وہ تبدیل نہیں ہوتے. جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں ہی برنگز اے لاٹ آف ایکسپیرینس. ہاں, ان کا ایکسپیرینس فائنانس میں ہے, لیکن فائنانس میں بھی ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر کافی ملا, بہت ملا بلکہ میں کہتی ہوں. اور اس بات سے بھی ہمیں یعنی اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ فارن منسٹری ایک ویری گڈ اسٹرانگ پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے, وہاں سے ان کو سپورٹ ملے گی, وہاں سے ان کو ایڈوائس ملے گی. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا, طارق فاطمی صاحب بھی موجود ہوں گے مدد کرنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈار صاحب کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہوگا, بیکاز ہی برنگز ایکسپیرئنس, اینڈ آلسو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس جو ان کی اہمیت ہے ان کی پارٹی میں, ہی ہیز دا کانفیڈنس آف دا ٹاپ لیڈرشپ. اس سے تو بہت فرق پڑتا ہے. دین پیپل ٹیک دا فارن منسٹر مچ مور سیریسلی. بے شک. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی.